ان دونوں مناظرین کی عظمت کو سادات بھی سلام پیش کرتے ہیں اور خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشدی دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ قبلہ بھائی جان مخدوم ملت وہ اپنے دست مبارک سے وہ دستار بندی کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرہ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل ہے، کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہایت ہی معزز مقرر محتشم سامعین و ناظرین، اصحاب محبت و مودت، ارباب فکر و دانش، حاملین عقید اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، عقائد اسلام کی وہ بنیادی جڑ ہے کہ جس میں کسی قسم کی بھی کمزوری اور کھوکھلاپن برداشت سے باہر ہے۔ جہاں یہ امت دشمنان اسلام کی زیر افشانیوں اور چیرہ دستیوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں یہ امت اپنوں ہی کی جال سازیوں اور نا اتفاقیوں کا بھی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ صورتحال کچھ یوں بن چکی ہے کہ اب صرف باطل نظریات اور فاسد تحریکات کی بات نہیں، بلکہ اس دور میں یہ حال ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو کسی نہ کسی درجہ میں خدمت دین اور خدمت خلق میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں، جن کے چہروں پہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے مفاد کا درد نظر آتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں درد بر آنسوں اور ان کی فکروں میں تلاطم خیزی نظر آتی ہے، مگر وہ اپنی کج فکری و کج فہمی کی بنیاد پر خود سختہ باطل نظریات کے اصولوں پہ اس امت کو عمل کروانا چاہتے ہیں، اور پھر آئے روز وہ اپنے ان خود ساختہ تعویلات و تشریعات پہ مبنی باطل نظریات کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس امت میں افتراق اور انتشار کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو عقائد اہل سنت اور نظریات اہل سنت ہیں معاذ اللہ، ان سے بغاوت کر کے اغیار کے جو باطل نظریات ہیں ان کو لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، موجودہ حالات سارے آپ کے سامنے ہیں، اور بالخصوص پھر 2 فروری جو مناظرہ لودرا کے حوالہ سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام جلالی زید شرفہ کے خدام الحمدللہ 2 فروری کو سارا دن میدان عمل میں رہے، اور ان تکفیری ٹولے کے سرغناں کو اور دیگر جو ان کے سہولت کار اور اعلی کار اور ان کے ہمنوا ہیں ان کو مسلسل للکارتے رہے، لیکن وہ بھاگنے میں چھپنے میں تو کامیاب رہے، لیکن میدان میں آ کر مقابلہ کرنے میں وہ ناکام رہے۔ اور بالخصوص پھر ان میں ایک وہ مفتی چھپن چھپان المعروف سستی شہرت کا پجاری، نام نہاد مفتی، کہ جس نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 فروری کو میں جاتے ہوئے لائیو ایک اپنا کلپ ریکارڈ کروا کے یہ بتا کے جاؤں گا کہ میں آیا تھا اور انتظار کرتا رہا اور اب میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اس وقت کہاں تشریف فرما ہیں؟ سکھر میں آئیے لودرا میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو کل ہی لودرا پہنچ کے اپنی لائیو ویڈیو لودرا کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بنا دی، اور اس وقت بھی الحمدللہ میں لودرا میں ہی موجود ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج کا سارا دن اس کا انتظار کرتا رہوں گا، اور جاتے ہوئے پھر انشاءاللہ میں لائیو ویڈیو بنا کے لودرا کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ پھر میں ویڈیو جو ہے نا وہ لائیو ویڈیو بناؤں گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ لیکن وہ بھی اتنا بزدل انسان نکلا کہ جاتے ہوئے بھی اس کو ہوش نہ رہی کہ جو بات میں نے کہی ہے کم از کم وہی پوری کرتا چلوں اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر عمل کروں، اور جاتے ہوئے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروا کر جاؤں، وہ بھی نہ کروا سکا۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی ذلت و رسوائی آپ سوشل میڈیا پہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، لیکن 7 فروری کو لاہور میں ایک پروگرام ہوا جس میں اس تکفیری ٹولے کے سرغنہ عرفان شاہ مشدی نے اپنے ان دونوں مایا ناز سربہلوں کے سروں پر کلا سجا کر اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر پھر اپنی جو خبث بطن کا اظہار کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، اس آدمی نے توہین بھی کی اور تازہ کلپ میں کہا کہ یہ چھوٹے ہیں دونوں، ان سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔
तो जिनसे तुम करना चाहते हो वो तुमसे बड़े हैं। और इन दोनों के सरों पर सैयदों ने दस्तार करके बताया है कि इनको जो छोटा कह रहा है वो खबीस खुद छोटा है, अगरचे लमडींग हो, ये छोटे नहीं है। यकीनन उसमें उनका कसूर नहीं है। कुल्लु इनाइन यतरश्शखु बिमा फीह, बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही कुछ बह आता है। और फिर साथ साथ ये भी कहा कि हम सादात इनको सलूट पेश करते हैं और इनको आज ये दस्तार सजाते हैं। इन दोनों मुनाज़िरीन को जो सैयदा कायनात के मसले में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, इनके इल्म और तहकीक और मुनाजरा सारी फनी महारत इन्होंने और अपना वक्त लगा दिया है इस अजीम शान अहम तरीन मसले पर। हम इनकी अजमत को सादात भी सलाम पेश करते। मजा तो तब था कि इरफान शाह साहब वजाहत करते कि इनमें से जो मेरी दाई जानब राइट जानब खड़ा शख्स है, जो मेरा मायानाज सरबाला है, ये अपनी मस्जिद से भागने के लिहाज से फातिह है, और जो दूसरा मुफ्ती छुपन छुपान है वो मुनाजरा लोदरा में छुपने के लिहाज से फातिह है। लिहाजा ये दोनों फातिह हैं, और दोनों जो अपने उस मैदान मुनाजरा से भागकर छुप गए, हम इस लिहाज से इनको कुल्ला सजा रहे हैं और हम सादात इनको सलाम पेश कर रहे हैं। खैर, क्योंकि पीर सैयद इरफान शाह साहब का भी शुमार उन्हीं के साथ ही होता है, मुनाजरा लोदरा में भी वो खुद तशरीफ ले गए थे और वहां फिर जाकर वो भी छुप गए और उन्होंने अपना एड्रेस तक भी ना बताया, और वहां कहां छुपे ये वही जानते हैं। लेकिन खैर, हमने उनसे भी राब्ता किया और उनसे भी बड़े अदब से ये गुजारिश की कि पीर साहब, हम आपके खुद्दाम हैं और आपकी ज़ियारत के लिए हम आना चाहते हैं, लिहाजा हमें अपनी जगह बता दें, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपकी ज़ियारत करते हैं। लेकिन पीर साहब ने हमें ये अपनी ज़ियारत का शरफ न बख्शा। मोहम्मद शाहिद इमरान अर्ज कर रहे हैं। हुजूर मैं रात जी लोदरा में हुजूर रात पहुंचे सन। नहीं हुजूर, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हुजूर ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं हुजूर, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਵਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ जगह पे बैठे हो? हाँ, एक बार क्लिप दो ना, क्लिप तो रिकॉर्ड कराओ। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम तो फिर भी उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी इंशाअल्लाह खिदमत और उनकी खातिर तवाज़ो गाहे बगाई हम इंशाअल्लाह मसलक हक्का पर पहरा देते हुए और नज़रियात अहले सुन्नत का दिफा करते हुए हम उनकी करते रहेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, जब उन दोनों सरबालों के सरों पर पीर सैयद इरफान शाह साहब कुल्ला सजा रहे थे, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि जी पीर सैयद महफूज शाह साहब आए और इन दोनों फातिहीन के सरों पे कुल्ला सजाएं। और खुसूसन बिलखुसूस हुजूर क़िबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तमाम सादात किराम यहाँ तशरीफ ले आए। क़िबला भाईजान मखदूम मिल्लत वो अपने दस्ते मुबारक से हजरत शेर अहले सुन्नत, शेर इस्लाम और फिदाए हैदर कर्रार हजरत अल्लामा मुफ्ती चमन ज़बान साहब मुद्दज़िल्लुहु की वो दस्तारबंदी करेंगे और ये सादात किराम सब इसको हाथ लगाएंगे। इनकी बरक़ात से सब सईदों की तरफ से ये उनके वकील हैं, तो अपने दस्ते मुबारक से ये मुफ्ती चमन ज़बान से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत मखदूमा कायनात। अब वो शख्स के जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही सिर्फ मुनकिर नहीं है, बल्कि उसका नजरिया और उसकी फिक्र और उसकी सोच और उसका थाट ये है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबिहा व अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा को फजीलत देता है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस कुर्रा अर्ज़ी के तमाम नबी पाक के बाद
فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ اب غیر نبی کو نبی پر فوقیت اور فضیلت دینا شرعی اعتبار سے اس پر کیا حکم لگتا ہے، وہ تو ناظرین کرام یقیناً آپ میں سے جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کروایا گیا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ان دونوں سربالوں کو عرفان شاہ صاحب سر پر کلہ کس شخص سے سجوا رہے تھے کہ جو افضلیت صدیق اکبر کا ہی صرف منکر نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینے والا بھی شخص ہے۔ اب اس سے ان کے سر پر کلہ سجا کر اس چیز کو واضح کیا جا رہا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو ویژن ہے اور ہمارا جو گول اور پرپز ہے وہ صرف اور صرف امام جلالی زید شرف وہ کی ذات سے حسد بغض عداوت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہوتی پھر جو پیر سید محفوظ شاہ صاحب کا جرم ہے وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، وہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس پر بھی گرفت کی جاتی۔ آج تک نہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بولے اور نہ ہی ان کی یہ دونوں مایانہ سربالے بولے اور یہ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بنگ شریف نوش فرما کے آرام فرما رہے ہیں، آج تک ان کی آنکھ نہیں کھلی کہ شرعی حکم بیان کریں اور پھر اس شخص سے رجوع کروائیں۔ رجوع کروانا تو دور کی بات ہے، مطالبہ تک نہیں کیا گیا، بلکہ یہی مفتی انا سبی یہ کہتا ہے کہ میں نے پیر سید عرفان شاہ صاحب سے بات کی ہے، تو پیر سید عرفان شاہ صاحب نے یہ آگے سے فرمایا کہ جب سوشل میڈیا پر ان کے خلاف احتجاج ہوگا تو خود ہی یہ رجوع کر لیں گے۔ میں شاہ صاحب نو آخیا پیر عرفان شاہ صاحب جی جی میں آخیا شاہ صاحب میں بڑا کم غلط کیتا ہے تو وہ بھی گمراہی ہے پیر منو شاہ جماعتی بھی میں آخیا جی جی انہوں آخیا باقی یہ گل تو نہیں ٹھیک نہ، میں آخیا ان کرو قاری صاحب نے، میں آخیا شاہ صاحب نو پیر عرفان شاہ صاحب نو جی جی تھی بھائی ہو تو نہیں انہوں نے کوئی کلپ چڑھوا چڑھو مزہ جی جی بالکل اس طرح ہی ہونا چاہیے تھا یہ تاکہ شو میں نہ آخر لگے مڑ اگو تمہیں پتا تکلیف اپنی اپنی بندے نہیں بالکل وہ میں نہ اپنے پاس سیک کے بندے سوشل میڈیا پہ کیا یہ بات ہے؟ ویسے پیر عرفان شاہ صاحب مشری صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو پامال کریں، عقائد اہل سنت سے بغاوت کریں، عقائد اہل سنت اور نظریات اہل سنت سے انحراف کریں تو اس وقت وہاں یہی کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خود ہی رجوع کر لیں گے۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے آج تک عقائد اہل سنت پر پہرا دیا ہے، عقائد اہل سنت کا دفاع اور تحفظ کیا ہے، اور پھر جس کا قول کسی لحاظ سے بھی قابل گرفت نہیں ہے، اس پر تم لوگوں نے کتنا واویلا کیا، کتنا پراپوگنڈا کھڑا کیا، صرف اور صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ عوام اہل سنت جان چکی ہے تم لوگوں کے مقاصد کیا ہیں، کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، اہل سنت کے عقائد و نظریات سے تم کس انداز میں کھلواڑ کر رہے ہو۔ الحمدللہ عوام اہل سنت بیدار ہو چکی ہے۔